اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ الروم یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی شکست کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، اور وہی غالب مہربان ہے۔ اللہ کا وعدہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق اور مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے۔ تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پہلے بناتا ہے، پھر وہ دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شریک ان کی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگ الگ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، تو وہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے، اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جبھی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ پھر جب تمہیں زمین میں سے ایک ندا فرمائے گا، جبھی تم نکل پڑو گے، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کے زیر حکم ہیں۔ اور وہی ہے جو اول بناتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ اور تمہاری عقلوں کے اعتبار سے تم دوسری مرتبہ بنانا اللہ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اسی کی ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو جاؤ؟ تم ان غلاموں کی شرکت سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔
ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے اور اس کی طرف توبہ کرتے ہیں، اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو۔ اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہمارے دیے ہوئے کی ناشکری کریں تو فائدہ اٹھا لو، تو ان قریب تم جان لوگے۔ یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ فرما دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ نے انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تم فرماؤ زمین پر چل کر دیکھو کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں اکثر لوگ مشرک تھے، تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو۔ جس دن کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسولوں ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچاتا ہے تو جب ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ بڑے نا امید ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو۔ تو تم اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی علم والا بڑی قدرت والا ہے۔
اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ تو صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں، اسی طرح وہ اوندھے جاتے تھے، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے بے شک اللہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے ہو، تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے لیکن تم نہ جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر، اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ کرنے والے تمہیں طیش پر نہ ابھاریں۔ صدق اللہ العظیم۔